وہاں وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ ہمارے ملک کے مختلف مقامات پہ وہ پہلے لا کے انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں جو یہاں لا کے داخل کرنا چاہتے ہیں. اور نام لینے کو تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 میرینز جو اسپیشل فورس ہے یہ امریکن آرمی میں، اس کے 1000 نوجوان جو ہیں وہ یہاں تعین کیے جائیں گے. لیکن یہ تو ہاتھی کے دانت ہیں نا، دکھانے کے ہیں، اور جو کھانے کے ہیں وہ اور ہیں. اللہ ربی لا شریک ہے. یہ سارا کچھ یہ کیا ایک سفارت خانہ جو ہے اس کی ضرورت ہے، یا یہ کہ ایک ملک کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ اور بے غیرت ہیں ہمارے حکمران، بے غیرت. میں تو ان کو سولی کے اوپر لٹکا دیں پھر بھی یہی کہوں گا، بے غیرت بے غیرت بے غیرت، جنہوں نے ملک بھی فروخت کر دیا، بیچ دیا امریکہ کے آگے، اور پوری قوم کو بھی امریکہ کے آگے بیچ دیا. یہ ابھی اس کو اور مراحت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور مراحت دیتے چلے جا رہے ہیں. بڑے خراب حد تک پہنچ چکے ہیں، اور جو محب وطن ہیں پاکستان کے اندر ان کی بھی تعداد تھوڑی نہیں. الحمدللہ بے شمار افراد محب وطن پاکستان کے اندر موجود ہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ صرف اخبارات کے اندر آرٹیکلز آتے ہیں، اخبارات کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے مضمون کی شکلوں میں کچھ بیانات آتے ہیں. تو کیا ان چھوٹے چھوٹے مضمونوں کی بنا پر یا نوائے وقت کے اداریے کی بنا پر کیا یہ ان کا مقابلہ ہو جائے گا؟ اس وقت فرض ہے جو ضروری ہے وہ یہ کہ محب وطن افراد جو ہیں فوری طور پر جمع ہو کر تو بدبخت اور بے غیرت حکمرانوں کے ہاتھوں کو جا کے پکڑیں، ان کے گریبانوں کو جا کے پکڑیں، اور ان کو ان کے اس غلط کام سے روکیں. اور اس کے بعد امریکہ بہادر سے یہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیں کہ آپ اپنا بوری بستر جو ہے نا وہ گول کر کے تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، بس صرف آپ کا سفارت خانہ تھوڑی سی جگہ کے اندر وہ رہے گا جو باقی ملکوں کا بھی ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق، باقی سب کچھ آپ لے جائیں. وہ کہاں ہیں محب وطن ایسے افراد جو یہ کام انجام دے؟ مگر آج تو پتہ چلتا ہے کہ ہر شے کو جیسے سانپ ہی سونگ گیا ہوا. اس لیے آج کا یہ یوم عظیم یوم پاکستان جو ہے، اس یوم پاکستان کے موقع پر صرف آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، صرف دل دکھی ہیں، اور کوئی خوشی کی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی جس بات کی بنا پر ہم لوگ خوشی کا مظاہرہ کریں، خوشی کا اظہار کریں. بے حیائی کا وہ طوفان اس ملک کے اندر لا کے داخل کر دیا گیا ہے آزادی کے نام پر کہ المان واللفیظ، المان واللفیظ، اس کی نہ قرآن کے اندر کہیں گنجائش ہے یا نہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شریعت کے اندر کہیں گنجائش ہے. بلکہ شریف انسان کے نزدیک جو معیار ہے انسانیت کا، اس معیار کے بھی کہیں قریب سے وہ نہیں گزرے. کوئی فرق نہیں رہا یہاں میں اور انڈیا میں، کوئی فرق رہ گیا ہے بے حیائی کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے؟ وہاں کا کلچر گانا بجانا ہے نا، یہاں نہیں ہوتا، بلکہ یہاں زیادہ ہے. یہاں کے لوگ تو جب پاکستانی گانا بجانا اور ڈانس وغیرہ یہ دیکھ کر تو جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو پھر وہ انڈیا کے وہ لگا کر تو وہ دیکھ کر اپنا دل بہلانا شروع کرتے ہیں. اور پھر آج کل تو حد ہی کوئی نہیں رہی، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ڈش اینٹینے کے ذریعے تو پوری دنیا کا گند سارے کا سارا ہمارے گھروں میں ڈال دیا گیا. اور ناراض نہ ہونا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بے حیائی کے سلسلے میں یا اسلام سے آزادی کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم لوگ من حیث القوم الا ماشاءاللہ چند افراد چھوڑ دو، باقی من حیث القوم ہم سب لگے ہوئے ہیں، ہم سب شریک ہیں، ہم سب شریک ہیں.
میں اگر آپ سے آج درخواست کروں کہ اپنے گھر سے ٹی وی نکال دو، یاد ہوگا آپ کو شاید چند ماہ پیشتر میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی اور ہوتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موبائل ٹیلی فون جو ہر نوجوان چھوکرے کے ہاتھ میں ہے اور ہر نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ موبائل کمپنیاں جو ہیں ٹیلی فونوں کی، ان کمپنیوں کی طرف سے جو آفریں لگتی ہیں، 1-1 گھنٹہ 5-5 گھنٹے اور اس طرح کی فری آفریں بھی لگتی ہیں اور یہ سستی آفریں بھی لگتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے، آج کوئی آدمی ہے اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر جو اپنی جوان بیٹی کے بارے میں کہہ سکے کہ میری جوان بیٹی کسی غلط تعلق کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب تک وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بات کو سن سکتے ہیں، اور جب علیحدہ ہو کر اپنا وہ موبائل پر کاروبار کرتی ہے، گھر سے باہر جا کر وہ کیا کرتی ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ گارنٹی دے سکتے ہیں آپ؟ پاکستان بنایا گیا تھا کہ تاکہ یہاں بے غیرتی کا پورا مظاہرہ ہو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے خوف کے نام کی چیز ہی کوئی نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے گھروں سے ہاتھ باندھ کے عرض کیا تھا اپنے گھروں سے ٹی وی توڑ کے نکال دو، ثابت نہیں نکالنا، ثابت نکالو گے تو کوئی اور اس کے ذریعے سے اپنی شامت یا اعمال پیدا کرے گا، اس کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور جہاں تک کمپیوٹر کا معاملہ ہے، کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر، ہر گھر کی ضرورت انٹرنیٹ نہیں ہے، وہ صرف چند کاروباری لوگ جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے۔ تو جب تک اس معیار تک نہ پہنچ جائیں تو یہ انٹرنیٹ جو ہے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا کنیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میرے خیال میں تو ہر گھر کے اندر ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے ہر گھر کے اندر۔ یہ کس لیے یہ خرافات اپنے گھروں کے اندر آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اور اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کے اندر جھونکنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر جب وہ جہنم کے اندر جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں یہ کرتوت کیے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ڈیل دی تھی۔ اس وقت تمہیں بھی دھار لیا جائے گا، ہمیں بھی دھار لیا جائے گا اس وقت۔ کیا اس لیے ہم نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ ٹی وی کو توڑ کر گھر سے نکال دو۔ ایک دوسرے نمبر پہ گھر کے اندر صرف ایک ٹیلی فون کنیکشن ہونا چاہیے، جس کے اوپر جو گھر کے اندر بزرگ فرد ہے اس کا پیرا ہونا چاہیے، اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسلامی معاشرت جو ہے اس کے باقی اصول جو ہیں وہ بھی قائم کرنے چاہیے۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی ہو جائے کہ ایک فالتو موبائل جو ہے یہ گھروں سے نکل جائے اور ایک ٹی وی سے گھروں سے نکل جائے تو اس سے بے شمار بے حیائی جو ہے ہمارے گھروں سے رخصت ہو سکتی ہے۔ مگر ہم ہیں کہ کوئی آدمی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی آدمی آزاد کلچر کا نعرہ لگاتا ہے تو ہم اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، جلیاں مارتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر آج وہ کیا نام ہے، وہ خبیث ابرار الحق جو ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ مشہور ناچا گاوا پروفیسر ابرار الحق، آج یہاں شو سیالکوٹ کے اندر اگر اپنے شو کا اعلان کر دے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ سیالکوٹ کے کتنے بڑے بڑے کارخانہ دار اور فیکٹری دار اور کتنے اربوں پتی حضرات جو ہیں وہ کس کس طریقے سے جا کے تو اس کی خدمت کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے جا کے تو اس کے آداب